جیو نے بھی آج کونسل آف پاکستان کراچی کا بھرپور ساتھ دیا اور اس کے صدر احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب، اردو کانفرنس کے بعد، عالمی اردو کانفرنس کے بعد، جس نے اگلے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ دیے، مطلب کون نہیں تھا اس میں، ہاں کون نہیں تھا، اس کے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے. امیر شاہ نہیں تھی، لیکن میں نے دے دیا تھا نا، میں چھٹی پہ تھی. ہاں باقی سب تو تھے. اور اس سے پہلے ہم عالمی اردو کانفرنس کو تو سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن جو آپ نے ورلڈ کلچر فیسٹیول کرا دیا ہے نا، یہ کسی بھی کی بھی سوچ سے باہر تھا، کیونکہ دنیا کے ہر ملک سے جہاں ایکچوئل تھیٹر آرٹ، پرفارمنگ آرٹس کو بنایا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، وہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے اور پاکستان میں رہ رہے تھے. کیسے کر لیتے ہیں سارا کچھ؟ بہت دیکھیں، کراچی، میں تو یہاں پیدا ہوا، لیکن کراچی کے بارے میں صرف بری خبریں تھیں. 20 برس پہلے جب یہ سلسلہ میں نے شروع کیا تو 20-30 لوگ روز ایتھنک وائلنس اور سیکٹیرین وائلنس میں مرتے تھے. اس وقت لوگ یہاں سے بھاگنے کی سوچ رہے تھے، اور بہت سارے لوگ پنجاب شفٹ بھی ہو گئے تھے انڈسٹریلسٹ، اور بہت سارے لوگوں کے گھروں پہ کچھ ایسے واقعات ہوئے. اس وقت میں نے سوچا کہ مجھے یقین تھا کلچر کی جو پاور ہے اور جو ڈائیلاگ کی، تو میں نے یہ اردو کانفرنس شروع کی، اور میں نے ایک ساتھ تمام جو خاص طور پہ سندھی اردو، جو 2 بڑے سٹیک ہولڈر ہیں اس شہر کے نہیں، اس صوبے کے شہر میں اردو اسپیکنگ کی تعداد زیادہ ہے، ساتھ بٹھا کے بات چیت شروع کی. دیوانے کا خواب لگتا تھا. اس کو ہم نے یوز کیا ہے. یہ خالی ایک کانفرنس یا لٹریچر فیسٹیول نہیں ہے، ایک ہارمنی کریٹ کرنے کے لیے، پیس قائم کرنے کے لیے. اور جب پہلی کانفرنس ہوئی تو بامبے میں بم دھماکے ہو گئے اور 12 ٹاپ سکولر انڈیا کے میرے پاس آئے ہوئے تھے. تو ایسے حالات سے نکلتے پھر مشاعرہ ہو رہا تھا، تو وہ قصبہ والا مشہور واقعہ ہو گیا، قصبہ کالونی میں جو 50. اس کے باوجود کانفرنس جاری رہی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کی کلچرل آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے تو کوئی بھی ملک اپنی باؤنڈریز کے ساتھ برقرار نہیں رہ سکتا. آپ دیکھیے کہ جیسے رشیا ہے، مختلف قوموں اور مختلف زبانیں بولنے والوں کے ملک الگ الگ ہو گئے، یوگوسلاویا کے 4 ٹکڑے ہو گئے. سو ہمیں اپنی فیڈریشن کو اسٹرانگ کرنا تھا. ہمارے ہاں 4 بڑے صوبے ہیں اور ان کی زبانیں بھی ہیں اپنی، اور کوئی ایسا کرنے والا نہیں تھا کہ جو آپس میں پشتونوں کا، بلوچوں کا کلچر، سرائکیوں کا، پنجابیوں کا، سندھیوں کا اور ہمارے نیشنل لینگویج آپس میں، مطلب یہ تو آئیڈیلی گورنمنٹ کو کرنا چاہیے تھا، یہ کوئی نہیں کر رہا تھا. تو یہ سوچ کے میں نے نا یہ کام شروع کیا تھا. اور اردو کانفرنس بھی دنیا میں کبھی نہیں ہوتی تھی. آہستہ آہستہ پھر مجھے ہمت ہوئی، اور میں نے تھوڑے سالوں بعد باقی زبانیں اس میں ڈالی. پہلے ایک ریزنمنٹ آیا کہ جی اردو جو ہے وہ پیورٹی میں آپ وہ کر رہے ہیں، آپ سندھی ڈال رہے ہیں، آپ سرائکی ڈال رہے ہیں. اور ایک خامخواہ کا ایک لوگوں کے دل میں تھا، خناس تھا کہ ہماری زبان سپیریئر ہے. کوئی زبان سپیریئر نہیں ہوتی ہے نا پاکستان کی. نہیں، جو آدمی کا جو ثقافت ہے وہ اس کو وہ سب سے اچھی لگتی ہے. تو وہ پھر الحمدللہ یہ اس میں کامیاب ہوا کہ ایک آپ کو پتہ ہے چیف منسٹر کھڑے ہو کے 100 بار کہہ چکے ہیں کہ اس شہر میں امن لانے میں آرٹس کونسل کا بڑا رول. اور وہ میں اکیلا نہیں تھا، جتنے بڑے لوگ تھے مشتاق یوسفی، ضیاء محی الدین، فاطمہ سوریا بجیا، نورالہدیٰ شاہ، عمر جلیل، صوب گیان چندانی، ایک انٹلیکچولی پھر پورے پاکستان کے ادیبوں کی کانفرنسز کرائیں. اور پھر تو اس طرح سے آج یہ اتنی بڑی ہو گئی. آج جیو ہمارے ساتھ جب آ گیا تو پورے گلوب پہ گئی اردو کانفرنس. ایک سوال ضرور آپ سے پوچھنا ہے. اب اس سال میں پاکستان میں الیکشنز بھی ہوئے، پھر تھوڑا سا ایک پولیٹیکل انریسٹ بھی رہا، انٹرنیٹ آؤٹیجز، مطلب بہت سی چیزیں، ٹینشنز وغیرہ وہ رہتی رہیں. اس میں آپ کنسسٹنٹلی یہ کلچرل ریولوشن جس کی ہم بات کریں، آپ اس پہ لگے رہے، مطلب کہ جس میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جو کہ ہمارے ہی اس پلیٹ فارم پہ روز دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول تھا. رشیا، اسپین، جرمنی، امریکہ، فلسطین، سب لوگ آ رہے تھے. تو سوال یہ تھا کہ آپ کو یہ چیزیں ڈسٹریکٹ نہیں کرتی ہیں ہو رہا ہوتا ہے اور آپ لگے رہتے ہیں؟ آپ نے بگلے کو دیکھا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا سر نیچے کرتا ہے. اچھا، میں نے دیکھا کہ پاکستان کی جو بھی صورتحال ہے جو کہ بہت مزیدار نہیں تھی، تو میں نے کہا کہ کیا میں اس کو اس طرح تبدیل کر سکتا ہوں کہ ڈائریکٹ میں نہ تو میں یہ حکومت کو ٹیک اوور کر سکتا ہوں،
تو میں جو کام کرتا ہوں، اچھا یہ جو کلچر ہے، یہ جو ہماری جو محبت کی زبان ہے، اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے، اس پہ تھوڑا سا وقت لگتا ہے، تو ہمیں 20 سال لگے. تو میں نے کیا کیا، ٹی وی، پولیٹیکل نیوز، کرمنل نیوز، سب ختم، کچھ نہیں دیکھا، کچھ دیکھتا ہی نہیں تھا، اپنے خلاف پروپیگنڈا کچھ نہیں دیکھتا تھا، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو تکلیف ہے. یہ شہر اور یہ ملک بائی ڈیزائن تقسیم کیا ہوا ہے، اس کی جو فالٹ لائنز ہیں فیڈریشن میں بائی ڈیزائن ہیں، اس کے بینیفیشری ہیں بہت سارے لوگ، اور بدقسمتی سے یعنی جو نفرت کے سوداگر ہیں اس سے وہ مال بھی بناتے ہیں. چلیں آپ تو محبت کے پیغمبر ہیں، اب مجھے بتائیے کہ آگے کے کیا ارادے ہیں آپ کے؟ ابھی دیکھیں یہ تو سال ختم ہو گیا، یہ کلچر فیسٹیول نے پوری دنیا کو ہلا دیا. ابھی کوئی امریکہ سے آیا، ویسٹ اینڈ پہ ڈسکس ہو رہا تھا امریکہ. ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ روز ای میلز آ رہی ہیں اٹیلین ایمبیسڈر کی، اسپینش ایمبیسڈر کی، امریکن ایمبیسڈر. انہوں نے ایک لمبا چوڑا مجھے خط لکھا ہے کہ یہ کام جو آپ نے کیا ہے اس کو ہم جو ہے اور زیادہ میننگ فل پارٹنرشپ کی ضرورت ہے، کہ اس ملک میں یہ کام تو پہلے کسی نے کیا ہی نہیں، ایک انکلوسیو پلورل پروگریسو سوسائٹی کے قیام کا کام. اچھا اردو کانفرنس کو لے کے نا شاہ صاحب ایک سوال آیا ہے، اور مطلب ایک رائے میں نے 2-4 لوگوں سے خود بھی سنا کہ انہیں لگ رہا تھا جیسے یا تو پروموشن زیادہ ہو رہی تھی کہ وہ جو ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ کہیں پس منظر پہ ہیں، اور جو سیلیبریٹیز ہیں، جو سیلیبریٹی فیکٹر ہے وہ بہت آگے ہے. ایسا بالکل بھی نہیں تھا. بات یہ ہے کہ گورے نے چینیوں کو چائے کی پتی فری بانٹنی شروع کی تھی، اور اس کے بعد پورا چائنا چائے پینے لگ گیا. اس سے پہلے افیم بانٹتے تھے، تو پورا چین جو ہے افیم کھا کے سو رہا ہوتا. میری جان، میں نے پیکیجنگ اردو سے دور ہو گئے تھے ہمارے بچے. میرا ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ نوجوانوں کو اردو کے قریب کرے. تو میں نے جب یہ عاصم اظہر اور یہ ان سب لوگوں کو جتنے ہمارے حسن رحیم اور یہ بیان اور یہ سارے، اس کے ساتھ میں نے انہیں استاد نفیس خان، بشیر خان کا طبلہ سنایا اور استاد سبزل کا بینجو سنایا. تو جب وہ آتے تھے اپنے فیوریٹ اس کو سننے کے لیے، اس بیچ میں اسی طرح سے اس میں نے جتنے آئے، وسیم بادامی، تابش، ہمایوں سعید، وہ میں نے گیدر کرنے کا ان کو کام کیا. اور ایک بات انہیں اور سمجھائی، اور تابش کو بھی بتایا، وسیم کو بھی، مائرہ خان کو بھی، کہ بھائی یہ اردو ہی تو بول رہے ہیں جو آپ فلموں میں بول رہے ہیں. تو اردو کا اسکوپ جو لوگ سمجھتے تھے کہ خالی ایک شاعری تک محدود ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ. آپ نے دیکھا کہ اردو کانفرنس کی کلوزنگ پہ 50,000 لوگ تھے، ٹھیک ہے، ورلڈ کلچر فیسٹیول کی اس پہ. یہ تو اچھا آپ کا، ویسے یہ آپ کا ایک اچھا طریقہ تھا ینگسٹرز کو لانے کا. لیکن جو اردو سمجھتے ہیں لوگ اور اردو کو پسند کرتے ہیں، ان کا ابھی بھی یہ کہنا ہے کہ وہ جو ادیب ہیں کے جو صحیح ہیں، میری ایک بات بتائیں، یہ جو ہمارے یہ لوگ تھے نا، یہ بھی عباس، تابش اور یہ ہمارے ہاں زیادہ اردو اسپیکنگ جو زبان بولتے ہیں اس سے بہتر اردو بولتے ہیں. ہاں اردو تو خیر اچھی ہے. اچھا the fact that you are here شاہ صاحب، اور خاص طور پہ 4 دن میں الیکشنز نہیں ہیں. ہاں 22 تاریخ کو الیکشن. تو آپ اگلے سالوں کے پلان ایسے بتا رہے ہیں ہمیں یا بنا رہے ہیں جیسے یہ بھی پوچھ ہی لیں، آپ نے طے کیا ہوا ہے سارا کچھ. دیکھیں میں تو جب میں پہلی کانفرنس کر رہا تھا اور 33 ووٹوں سے جیت کے آیا تھا، اور پہلے سال کانفرنس کی، تو اگلے سال کی میں نے ڈیٹ اناؤنس کر دی تھی اس کی. تو میرا مسئلہ یہ، مجھے تو کانفیڈنس ہے اپنے ممبروں پہ، اس شہر پہ، اس ملک پہ، کہ چند لوگ ہیں جو اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں. یہ جو 50 ہزار آ کے صرف میرے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں، صرف ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں، احمد شاہ. تو میں کوئی پولیٹیکل پارٹی تھوڑی لانچ کر رہا ہوں. میری پولیٹیکل پارٹی ہے محبت کی پارٹی، یہ نوجوانوں کے فیوچر کی پارٹی. مجھے الیکشن کی کوئی ٹینش نہیں ہے. الیکشن میں ووٹوں سے تو مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا. میں نے تو آپ کو پتا ہے کہ کتنی طاغوتی قوتوں کے خلاف الیکشن لڑے، اور ہم نے اتنے بڑے آرٹسٹ تھے، عمر شریف صاحب، ان کو آدھے ووٹ بھی نہیں ملے تھے. لوگوں کو ایک بات سمجھ آ گئی کہ اگر یہ ثقافتی انقلاب کو جاری رکھنا ہے تو احمد شاہ کے ساتھ چلنا ہے. تو وہ مجھے اس کی ٹینشن نہیں ہے. چلیے، اب اصل سوال یہ ہے کہ سال ختم ہو رہا ہے. کراچی پریس کلب کی طرف سے تاحیات ممبرشپ بھی ملی ہے. جی میرے لیے تو اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کو ملی ہے. اسپیشل تھنگ. اور شاہ صاحب بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں کیونکہ نیا سال تو سٹارٹ ہونے ہی والا ہے، تو ہم بات کرنا چاہیں گے. یہ اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو انوائٹ کریں گے. ابھی 1 منٹ بات کریں گے نا، 30 سیکنڈ. بالکل. اچھا ابھی میں نے سوچا کہ سارے ہو گئے، اب 2 چیزیں نہیں کر رہا ہوں. ایک تو میں پوئٹری فیسٹیول ڈال رہا ہوں جنوری میں، پورے پاکستان کا ٹیلنٹ جمع کروں گا، پوئٹری فیسٹیول کروں گا. دوسرا جو بھٹو صاحب نے 1974 میں کیا تھا، سندھ تھرو دا سینچریز، پوری دنیا سے لا کے 5000 سال پرانی تہذیب پہ ایک کانفرنس ہوگی.
ہوگی اور فیسٹیول ہوگا. یہ انشاءاللہ ہم جنوری فروری میں کر رہے ہیں اور اس کے آگے پھر بے شمار, اور اگلے ورلڈ کلچر فیسٹیول میں انشاءاللہ 100 سے زیادہ ملک آئیں گے, جیو اور ہم مل کے اس کی میزبانی کریں گے انشاءاللہ.